کچھ نہ کچھ شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں جو ہے نا اس قسم کی بازاری جو ہے، وعلیکم السلام، بازاری زبان استعمال کرنا، یہ سوکیانہ قسم کے جو ہے الفاظ استعمال کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا جیسا کریں گے ویسا ہی آپ بنیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، کوشش کریں کہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے. تو میں نے اپنی طرف سے اس انداز سے آپ کو بات سمجھائی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ لفظ کچھ سمجھ آ جائے. کسی کو سمجھ آ جائے تو جی بسم اللہ، نہ سمجھ آئے تو وہ پھر اپنی قسمت کے اوپر روئے. ٹھیک ہے، تو شعور جو ہے، شعور اپنے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ کے اندر شعور نہیں ہوگا آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکیں گے. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت میں مبنی جو ہے آپ کو بات بتاتا ہوں، کسی کی وہ میں نے سنے تھی. ایک لڑکی تھی نرس، ہاسپٹل کے اندر لگی ہوئی، ہوگی کسی پوسٹ پہ، LHV LHW جو بھی تھے. مقصد یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہے. باتیں ایسے سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نہیں نکال دینے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے. ہم نے ایک لڑکی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک لڑکا جا کے اس کو کہتا ہے کہ میم پلیز مجھے آپ نمبر تو دے دیں. تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے تم نے نمبر. تو آگے سے جواب ملا لڑکے کی طرف سے. اس نے کہا جی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب لڑکی کا جواب سنیے. لڑکی اس کو کہتی ہے کہ سر آپ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے والدین سے بات کریں. میں نے تو اپنے رشتے کا ڈیسیژن نہیں کرنا، میرے والدین نہیں کرنا ہے. اور ساتھ ہی لڑکی اس لڑکے سے پوچھ دیتی ہے کہ سر آپ کی تعلیم کیا ہے. لڑکا آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. وہ لڑکی حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ سر میری تعلیم جسٹ میٹرک ہے، اور میٹرک کرنے کے بعد اللہ نے جو شعور مجھے دیا ہے وہ آپ کو ماسٹرز کرنے کے بعد بھی شعور نہیں آیا. اب لڑکا حیران اس کی باتیں سن کے دیکھ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی. تو لڑکی اس کو کہتی ہے کہ سر میٹرک کے بعد اللہ نے مجھے اتنا شعور دے دیا ہے کہ رشتہ کرنے کا اختیار والدین کو ہے، نہ کہ لوگوں کو خود. اور دوسری بات کہ رشتوں کی باتیں جو گلی چوراہوں میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ باعزت لوگ جو ہے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں. تو سر پلیز آپ پہلے جائیں، کم از کم میرے جتنا شعور اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے میرے والدین کے پاس آئیے گا، ان سے رشتے کی بات کیجیے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، کیا آپ وہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہینڈ ریز کیا ہے نصرت، کیا بات ہے؟
اچھا اگر آپ کو سلائڈس کا تھوڑا مسئلہ بن رہا ہے نا شو ہونے میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ لاسٹ ڈے جو ہے آپ کو میں ساری کی ساری جو ہے یہ شیئر کر دوں گا، آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ گروپ جو ہے میل فیمیل کے بنانے کے حوالے سے، تو میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رزق ہر کسی کو دے رہا ہے، یہاں پہ اگر ہر کوئی کس چیز کی تلاش میں ہے تو وہ صرف ہے عزت کی تلاش میں، ہر شخص عزت مانگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی الحمدللہ مقصد بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں ذرا آپ کی کلاس بھی ساتھ لے رہا ہوں تو بزی بھی ہوں، ساتھ میں تھیسس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ عزت دے لوگوں کو، جب آپ کسی کو عزت دیں گے نا تو بدلے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا، یاد رکھیے گا یہ مکافات عمل ہے، آپ جس کو جو دیں گے وہ اضافے کے ساتھ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے لیے علم بانٹیں، آپ کے پاس علم آئے گا، آپ دوسروں کو عزت دیں، انشاءاللہ آپ کے پاس عزت آئے گی، لیکن جتنی آپ دیں گے اتنی نہیں آئے گی، اس سے دو گنا زیادہ بڑھ کے آئے گی، آپ سخاوت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ دولت سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پکی ٹکی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو سخاوت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو حق مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات سنیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جس دانے پر جس بشر کا نام لکھ دیا ہے صرف وہی کھا سکتا ہے اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے گھر کے اندر جو ہے بھٹے کے دانے جو ہے ان کو بھونا، بھٹا بولتے ہیں پنجابی کے اندر، یہ مکئی کی چھلی جو ہوتی ہے اس کو، ان کی بنائی کی اور بیٹھ کے جو ہے اس کو کھانے لگ گیا، کھاتے کھاتے ایک دانہ اس کے منہ سے نیچے گرا، یعنی اس نے منہ میں وہ ڈالا تو منہ سے نیچے گرا، اس کے گھر میں مرغا کھڑا تھا، مرغا جو ہے بھاگ کے، مرغا جو ہے وہ بھاگ کے آیا اور اس نے وہ دانہ اٹھا کے کھانا چاہا، جیسے وہ مرغا اس کو اٹھانے کے لیے آگے آیا تو اس نے جو ہے کیسے، ٹھیک ہے، خیریت، بٹ مرغے نے جیسے ہی وہ دانا اٹھا کے کھانا چاہا، دانے کے قریب آیا تو اس شخص نے اس کو جو ہے زور سے لات دے ماری، مرغا اڑ کے بہت دور جا گرا، اس شخص نے وہی دانا اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے ہوا میں اچھالا، جیسے بچے بعض کا جو ہے ہاتھ سے کوئی چیز اوپر پھینک کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو اس جو ہے وہ دانا اوپر کی طرف پھینکا اور نیچے منہ کیا، وہ دانا جب اس کے منہ کے اندر گیا تو ایسوفیگس والی جو نالی ہے خوراک والی وہاں پہ نہیں گیا، بلکہ جو ہوا والی نالی ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر وہ دانا چلا گیا، جیسے وہ گیا تو وہاں پہ اس کو جو ہے سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہو گیا، اس نے بہت زیادہ زور لگایا کہ کسی بھی طرح جو ہے بھٹے کا دانا جو ہے اس کے گلے سے باہر آ جائے، لیکن وہ دانا جو ہے باہر نہیں ہے، الٹا چونکہ وہ سانس لے رہا تھا، سانس گرم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ دانا تھوڑا تھوڑا پھولنا شروع ہو گیا، اس کو فوری طور پہ قریب ترین ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے آگے ریفر کیا، بہرحال اس کو جو ہے آخری سٹیج اس کی یہ تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کے لیے یہ سجیسٹ کیا کہ اس کی جو ہے یہ سانس والی جو نالی ہے اس کو کاٹ کے یہ دانہ نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے، شاید اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی شاید، بہرحال کہ اس دانے کو جو ہے سانس کی نالی کاٹ کے نکالا جائے گا، اسٹریچر کے اوپر ڈال کے اس کو جو ہے ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جا رہے تھے جہاں پہ اس کا آپریٹ ہونا تھا، لیکن اندر پہنچ کے ایک وہاں پہ نرس کھڑی تھی، ایجڈ نرس سے اس نے اس کو کہا کہ کیسے آئے ہو، تو انہوں نے صورتحال بتائی کہ اس طرح کا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر تمہاری خوراک والی نالی میں یا کچھ اور مسئلہ ہوتا تو آپریشن سے تم ٹھیک ہو سکتے تھے، ابھی ایک بات ذہن میں رکھو کہ تمہاری جو ہے یہ کٹ لگنا ہے سانس والی نالی کو، سانس والی نالی کو جب کٹ لگنا ہے تو اس کے بعد وہ تو پنکچر ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا یہ یاد رکھو یہ آپریشن تمہاری زندگی کا آخری آپریشن ہوگا، اس کے بعد تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، سانس والی نالی کو جب کٹ لگے گا تو تمہارا زندہ رہنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے پہلے جاؤ اپنے اہل و عیال سے مل کے آ جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپریٹ بے شک کروا لینا، کیونکہ تمہارا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جاؤ آخری ملاقات کر کے آ جاؤ، اتنی دیر میں تمہیں موت نہیں آ جائے گی، اتنی دیر ابھی مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ شخص جو ہے وہاں سے جو ہے چل پڑا اپنے گھر کی طرف،
کہ ان کے جا کے مل کر آتا ہوں. دیکھیں نا، ایک روٹین میں ہوتا ہے، جب ہمیں پتا ہوتا ہے ہم گھر میں ڈیلی آ جا رہے ہیں، جس شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگلے چند لمحوں کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال وہ شخص وہاں پہ گیا اور آخری ملاقات کر رہا تھا سب کے ساتھ. اب ہر شخص جو ہے اس کے فیملی ممبرز رو رہے تھے، وہ خود رو رہا تھا بہت زیادہ. اس وقت جو ہے اس کو موت کا خیال تھا کہ زندگی کی جو ہے میرے اس کی اینڈ ہونے والی ہے. اسی دوران جو ہے بیٹھے بیٹھے اس کو نا ایک زوردار چھینک آئی. اس کے بعد دوسری فوراً زوردار چھینک آئی. اس کے بعد تیسری زوردار جو ہے چھینک آئی. جیسے ہی وہ تیسری چھینک آئی، اس کی سانس کی نالی میں اٹکا ہوا وہ جو بھٹے کا دانا تھا وہ اڑ کے باہر جا گرا، اور وہی مرغا جس کو اس نے لات مار کے اڑا دیا تھا، مرغا بھاگ کے آیا اور اس مرغے نے وہ بھٹے کا دانا اٹھا کے کھا لیا، اور وہ شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اس بات کو بتانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے، اللہ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن برائے مہربانی اس کو حق حلال کے طریقے سے ہے وہ کمانا اور کھانا سیکھے. ملے گا آپ کو وہی. دیکھیں اگر آپ حلال کے طریقے سے انتظار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو اس کو حرام خوری پہ لگ جاتے ہیں تو ملنا وہی ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کا حق مارنے والی سائڈ پہ نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو زندگی ہے چند لمحات کی ہے، اس کے بعد آخرت آنی ہے، وہ بہت مشکل ہے، جس میں ہم نے اپنے ہر کیے عمل کا جواب دینا ہے. یہاں پہ تو کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے. ہمیں جو ہے اپنے ضمیر کو سیٹسفائیڈ رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو 2 پیج پڑھا دیتا، ٹھیک ہے، ٹائم گزر جانا تھا، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ لوگ میرے ان لیکچرز کو سننے کے بعد ایک پریکٹیکلی اچھے انسان بن کے سامنے آئے. انشاءاللہ یہ میں آپ کو کوشش کروں گا لاسٹ سیشن جو آپ کا ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا آسان سا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے. اور بس یہی ہے میرا سبق آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے عملی طور پہ ایک اچھے انسان بن کے رہیں. آپ لوگوں سے وابستہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف سے سکون میں ہوں، پریشانی میں نہ ہوں. لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیا کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو شکر نہ کرنے والوں سے جو ہے نعمتیں چھین لیا جاتی ہیں. اس لیے آپ سب سے یہی گزارش ہے، آپ جو ہے اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کیونکہ ابھی جو ہے اس سٹیج کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے حالات کو دیکھیں. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے. کبھی غور سے دیکھیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو جو ہے کس دن اسپتال میں جا کے چکر لگا کے آ جائے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، اس سے پوچھے کہ ان آنکھوں کے لیے وہ کتنا ترستا ہے جن کی بے قدری پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اگر ان چیزوں کا احساس نہیں ہے تو جو ہے ان کو دیکھ کے جن کی کوئی ایک ٹانگ نہیں ہے، دونوں ٹانگیں نہیں ہے، یا ایک ہاتھ نہیں ہے یا دونوں ہاتھ نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہمیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو مجھے بھی جو ہے اپنے ان نعمتوں سے نواز. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں، ایک سوال ہے کہ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ ان کا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا کریں. یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو جواب دیتے ہیں خود. یاد رکھیے گا جب آپ ان کو جواب دینے لگ جاتے ہیں، ان سے انتقام لینے لگ جاتے ہیں، تو پھر قدرت خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے قدرت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس وقت قدرت خاموش ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ خاموش ہو جائیں اور معاملہ قدرت پہ چھوڑ دیں تو یاد رکھیں قدرت کا انتقام بہترین انتقام ہوتا ہے. آپ اپنے اڑوس پڑوس ارد گرد اپنے معاشرے میں اپنے فیملیز میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ جاتی ہیں ایک دم سے مصیبتیں نہیں آ جایا کرتی. یہ جو ہے ہمارے کردار ہوتے ہیں.
ہمارے یہ کردار ہی ہوتے ہیں جن کے نتیجے کے صورت میں، جن کے نتائج جو ہیں ہمیں مصیبتوں کی صورت میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ ایک سینٹینس میں ساری بات جو ہے آپ کو یہ مکمل کر دوں گا کہ اعمال اچھے، حالات اچھے، اعمال برے، حالات برے۔ ادھر آؤ، پانی کا گلاس ہے، ادھر آؤ، میں گلاس یہ پڑا۔ چھوٹے سے آپ کا جو یہ سیشن ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، اور اینڈ کے اوپر جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کا جو ہے سجیشن میں دوں گا، یعنی کس طریقے سے آپ کو لیکچرز وغیرہ جو ہے وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ بس آپ لوگ ایک کوشش کیا کریں، آپ لوگ ایک اچھے کلاس فیلوز جو ہیں، کلاس فیلوز والا رشتہ بہن بھائیوں والا رشتہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے ایک اچھا ریلیشن بلڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو دکھ تو وہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ جب جب گروپ میں کچھ فرینڈس ہیں وہ گروپ چیٹ میں اپنے سر کے متعلق بھی عجیب و غریب کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں دراصل ان کا قصور نہیں ہوتا، دراصل اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح عادتیں ہوتی ہیں نا، ہیبٹس اینڈ نیچر، اوکے، ہیبٹس کین بی چینج بٹ نیچر کین نیور بی چینج، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ عملی طور پہ جو ہے ایک اچھے انسان بن کے سامنے آئے، اچھے انسانوں والا رویہ آپ کو اپنانا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے، آپ کے اعمال سے، چال چلن سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایک اہل علم ہے، پڑھے لکھے ہیں۔ اور اگر معاشرے کے اندر ہے کہ ایک ان پڑھ آپ سے اچھا بہیو کر جاتا ہے اور آپ پڑھ لکھ کر جو ہے اچھا بہیو نہیں کر سکتے، تعلیم کیا ہے؟ دی پازیٹیو چینج ان دا بہیویئر۔ اگر ہمارے رویے میں مثبت تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہماری پڑھائی جو ہے، اور کہا نا کہ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں، اور منہ سے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں یہیں پہ اپنا آج آج بلکہ آپ، ہاں، جیسے آپ لوگ جو ہے اپنا جو ہے انٹروڈکشن جو ہے وہ شیئر کر دیں، کون کہاں سے ہے، کس فیلڈ میں ہے، اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد تنویر سمجھنگ، سلطان بہو رحمۃ اللہ جو ہے یہ دھرتی، ہم اس بابرکت ہستی کے زیر اثر رہنے والے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ جو تعلیمات ہے، وہ جو تربیت ہے،
اس کا اثر انشاءاللہ عملی طور پہ ہمارے اندر نظر بھی آتا ہے. آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں. اے پی سی ایل کس جگہ سے؟ ویری گڈ. وہاں کس جگہ سے؟ کلیم اللہ یہ سوال کرنے والا یا پوچھنے والا ہے؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، لوگ ماسٹرس لیول تک آ جاتے ہیں، ان کی جو مینٹل اپروچ ہوتی ہے وہ جسٹ پرائمری والی ہی رہتی ہے. اللہ کرے آپ کی مینٹل اپروچ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو. کیونکہ یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے گروتھ، ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں جو ہے اکٹھی ہوتی ہیں لیکن الگ الگ ہوتی ہیں. کیسے؟ انسان کا جو جسمانی نشو و نما ہے، جسمانی جو اعضاء ہے ان کی جو نشو و نما ہے وہ گروتھ کہلاتی ہے، گروتھ. اور جو اور جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ یار بڑا سمجھدار ہے. جو سمجھداری ہے، انٹلیکچولیٹی جو ہے، یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے یہی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بےچارے گروتھ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک خاص بندے کو ماحول چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ آپ کی جو ہے گروتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے. آمین. ٹھیک کہا کہ اخلاص نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. اگر یہ والا پرابلم ہوتا ہے نا سیشن بار بار آپ کے آف ہونے کا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ کا جوائن ہو گیا ہے تو اگر آپ موبائل سے، میکسیمم لوگ آپ موبائل سے ہی کلاس دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کیا کریں کہ موبائل کو زیادہ نہ چھیڑا کریں. اگر آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے نا، اگر آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہوتا ہے تو احتیاط کے ساتھ کیا کریں. جلد باز میں اس کے مختلف آپشنز ہوتی ہیں، کسی پہ آپ کا ہاتھ لگا وہ جو ہے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے.
پھر بندہ خواہ میں ٹینشن میں ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انٹینشن سے اپنے آپ کو اوائڈ میں ہی رکھیں تو بہتر ہے. بس میں آپ سب کی دعائیں ہیں. بس دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے, اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ لوگ آپ کے نصیبوں کے اوپر رشک کریں, اور یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی ترقی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے کہ لوگ اپنے رب سے جب اپنی اولاد کے نصیبوں کے لیے دعا مانگے تو وہ آپ کے متماثل مانگے, وہ اللہ سے دعا مانگے کہ میرے اللہ ہماری اولاد کے بھی نصیب ان جو ہے آپ کی طرح کے کر دے. اور دعا ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں بخت جو ہے آپ کے ساتھ ہوں. بس یہی دعا ہے, اللہ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں لکھ دے, اللہ آپ سب کی زندگی سے پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. میری یہی دعا ہے کہ جس جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں میرا پروردگار میری ان دعاؤں کے صدقے آپ لوگوں کو زندگی میں اتنی خوشیاں اور سکون نصیب فرمائے کہ آپ لوگوں کے والدین کی آنکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں. اور یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ اتنی کامیابیاں عطا فرمائے کہ ان کامیابیوں کو دیکھ کے آپ کے والدین کے سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے. اور آپ لوگ سخت محنت کیا کریں, محنت سے ہی سب کچھ پاسبل ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا لاسٹ سیشن میں شاید آپ کو جو ہے کچھ کوئی لنک وغیرہ ایسا شیئر کرنے کی, ٹھیک ہے, کہ جہاں سے جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید جو ہے معلومات وہ میسر ہو پائے گی. کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کچھ نہ اس کا سولوشن نکالیں گے. بس آپ لوگوں نے ایک مہربانی کرنی ہے, جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا. بات سنیں, جب آپ کا مائنڈ یہ بن جائے گا آپ ہمیشہ زندگی میں دوسروں کو اوپر اٹھانے والے بنیں گے. یاد رکھیے گا جب آپ کو دوسروں کو اٹھانے والے بنیں گے تو آپ خود نیچے نہیں گریں گے, آپ اس وقت نیچے گریں گے جب آپ دوسروں کو نیچے دھکا دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. اگر زندگی میں کبھی اگر زندگی میں کبھی جو ہے آپ کو کہیں سے کوئی دھوکہ ملے, چوٹ لگے, تکلیف ہو, اس کو جو ہے اپنے دل پہ نہیں لینا آپ لوگوں نے. بس وہ بھی مختصر سے جو ہے زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہے یہ آتی رہتی ہیں. یہ بھی اس لیے ہوتی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا پروردگار جو ہے آپ کو بڑی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. بس اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو.